إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اسی لیے کہ ہماری زندگی مشکل نہ ہو، اللہ ہمیں خوشیوں کے بہت سارے مواقع دیتا رہتا ہے، بہت ساری خوشیوں کی چیزیں ہمیں دیتا رہتا ہے کہ جس سے ہمیں خوشی ملتی، جس سے ہمارا غم دور ہو جاتا ہے، جن سے ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ آسانی جو اللہ رب العالمین نے تمہاری خاطر رکھی ہے وہ اس لیے تاکہ تم اللہ کی جانب سے مقرر کیے گئے گنتی کے چند دنوں کو مکمل کرو، اور اس میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، اللہ نے آسانی رکھ دی، محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ مشکل سے ہمیں نجات دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین ثواب سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ہم اس کی جتنی زیادہ تعریف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں یا کریں گے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ ہم کو اور نوازے گا جیسے اس نے نواز رکھا۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے، 25ویں روزے میں ہم داخل ہیں، 4 یا 5 دنوں کا موقع ہمارے پاس اور ہے۔ رمضان کا یہ اختتام، رمضان کا یہ مکمل ہونا ہمیں بہت سارے میسیجز دیتا ہے، اور پھر اس کے خاتمے پر ہمارے لیے خوشی کا ایک دن آتا ہے جسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کے اس آخری موقع سے اور عید سے پہلے ہمارے لیے مزید کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں۔
رمضان کا یہ مکمل ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی ہر چیز کو گزر جانا، چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے وہ بری چیز ہو، چاہے اس کے آنے سے آپ کو خوشی ملے چاہے اس کے آنے سے آپ کو غم ہو، دنیا میں جس بھی چیز کا آپ سامنا کر رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ چپک کر اور چمٹ کر نہیں رہ جانے والی۔ رمضان سے زیادہ نیکیوں کا موسم بہار مسلمانوں کے لیے کچھ اور نہیں، لیکن یہ بھی آتا ہے گنتی کے چند دن گزرتے ہیں اور پھر یہ مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی ایک دن مکمل ہو جائے گی، ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جیسے رمضان کے مکمل ہو جانے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، ایسے ہی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر والے، ہمارے دوستوں احباب، ہمارے سماج پڑوس اور محلے والے کہیں گے فلاں بندہ چلا گیا، جیسا بھی تھا، اچھا تھا برا تھا، آیا تھا اور چلا گیا۔ تو یہ رمضان کے مہینے کا میسج ہے۔ رمضان کے مہینے کے جاتے جاتے ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے اور نیکیاں کرنا چاہیے اور خیر کے کام کرنا چاہیے۔ ابھی تک جن چیزوں میں کوتاہی رہ گئی ہے یا کوتاہی ہو چکی ہے، ان تمام تر چیزوں میں، ان تمام تر گوشوں میں ہمیں اور زیادہ کوشش اور محنت کرنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے بقیہ دنوں کی قدر کر کے اور زیادہ نیکیاں، خیر اور ثواب جمع کر سکیں۔ رمضان کے حوالے سے اب یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا 4-5 دنوں کے بعد، اس کے بعد شوال کا مہینہ آئے گا۔ تو شوال کے مہینے میں بھی نیکیاں ہوتی ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں عید کا تصور دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا، اس کے بعد عید منانا، اس کے بعد عید منانا ہے، اور عید یہ خوشی کا دن۔ عید عربی زبان میں کہتے ہیں لوٹنے والی چیز کو، عید کا دن بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کا دن کہتے ہیں، یوم عید کہتے ہیں۔ عاد یعود، عودن کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں لوٹنا۔ اب 29 کو یا 30 کو یہ مہینہ مکمل ہوگا۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں چاند دیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، چاند دیکھنے کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہوتا، جبکہ یہ سنت ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے کہا بھی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ، اور مہینہ اگر مکمل ہو گیا ہے تب تو آپ کو روزہ رکھنا ہے یا روزہ توڑنا ہے، عید منانا ہے۔ لیکن اگر چاند نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو بدلی ہو گئی ہے، تو پھر 29 کا دن آپ کو مکمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی لیے چاند دیکھنے کی باقاعدہ دعا سکھائی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس دعا کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ چاند دیکھیں۔ ہمارے یہاں لوگ چاند ہی نہیں دیکھتے، جمعیت والے بتا دیں گے، رویت ہلال کمیٹی بتا دے گی، اعلان ہو جائے گا، سائرن بج جائے گا، آپ بھی چاند دیکھیں، گھروں کی چھت پر جائیں، مسجد کی چھت پر جائیں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو نظر آ جائے، ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں اور آپ کے دیکھنے کی وجہ سے مسلمان اجتماعی طور سے عید کی نماز ادا کر سکے، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہ ہو۔ تو چاند دیکھنے کا سب سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جس کو آج کے مسلمانوں نے چھوڑ رکھا۔ مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کر رہے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جب بندے نے چاند دیکھ لیا تو اب وہاں سے چاند رات شروع ہوگی۔ اب چاند رات کا تصور ہمارے یہاں کیسا ہے؟ چاند رات کا شوال کی پہلی رات جو رات شروع ہو رہی، چاند رات کو ہمارے یہاں بھائیوں کے یہاں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ انعام کی رات ہے، اور اس کی اتنی فضیلتیں بیان کر رکھی ہیں کہ اللہ کی بات کہتے ہیں اس کے اندر فلاں 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 عبادتیں کرنا ہے۔ چاند رات کے اندر اس کو بھی جاگ کر کے لوگ گزارتے ہیں، اس تصور کے ساتھ چلے آپ کسی کام میں گزار رہے ہیں،
घर का काम कर रहे हैं, ईद के दिन की तैयारी हो रही है, ठीक है, लेकिन इसको इस तसव्वुर के साथ रात गुजारना कि जैसे शबे कद्र में हम शब्बेदारी करते हैं, गुजारते हैं रात को जाग करके इबादत करके, ऐसे ही चांद रात को भी लोग इबादत करते हुए जागते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं और बहुत सारी इबादतों को अंजाम दिया करते हैं। ये इसे लैलतुल जाइजा कहते हैं। और इनको ये लगता है कि पूरे रमजान हमने जो इबादत की है, अगर इस रात को नहीं जागा, इस रात में इबादत नहीं किया, तो गोया कि पूरे महीने की इबादत पर पानी फिर गया और पूरे महीने की इबादत जो है बेकार हो गई। ये तसव्वुर है, जबकि ये तसव्वुर शरीयत इस्लामिया के यहां गलत है। इस्लाम के अंदर कोई चांद रात की इबादत नहीं। चांद निकल गया है, अब यहां से क्या करना है, आपको तकबीरात का एहतमाम करना, ये शरीयत की तालीम। अब आपको नॉर्मल अंदाज में जैसे आप रमजान से फर्ज की नमाजें अदा कर रहे थे, आप फर्ज नमाजें आपके यहां से अदा कर, मगरिब अदा कीजिए और इशा की नमाज अदा कीजिए, और रात को आप कोई काम है, रात को काम कीजिए और उसके बाद सो जाइए। उसके बाद सो करके आप सुबह उठिए, ईद की तैयारी कीजिए, फजर की नमाज पढ़िए और जाइए ईद की नमाज ईदगाह में लोगों के साथ अदा कीजिए। ये शरीयत की तालीम। हमारे यहाँ लोगों ने इसको चांद रात को इनाम वाली रात बना रखा है, लैलतुल जाइजा का तस्वीर पैदा कर रखा है। अच्छा, ये रमजान का महीना मुकम्मल हो जाए, चांद निकल जाए, तो अब आप नेकियों से आजाद नहीं है। हमारे यहां लोग नेकियों से आजाद हो जाते, नेकियों से आजाद नहीं होना। आप नेकियों की जरूरत आपको अभी भी है। रमजान का महीना मुकम्मल होने के बाद भी आपको नेकियों की जरूरत है। रमजान का महीना मुकम्मल हो जाए तब भी नेकियों में लगे रहे, तब भी सदका खैरात में लगे रहे, इबादतों में लगे रहो। बतौर खास फर्ज नमाजों का खुसूसी एहतमाम, फर्ज नमाजों का खुसूसी एहतमाम करे, क्योंकि ये आपके ऊपर फर्ज है, ये इस्लाम का रुकन है। इसको अगर आप अदा नहीं करते हैं, गोया कि इस्लाम की बुनियाद को आप ढा रहे हैं। इसलिए रमजान में आप नेकियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन रमजान के बाद भी आपको नेकियों का एहतमाम करना है, नेकियों से आजाद नहीं हो जाना। बाकी सवालों से और बातें भी हम अखीर में बयान करें। सदक़तुल फित्र की तरफ आते हैं। रमजान का महीना मुकम्मल होता है, ईद की नमाज से पहले पहले एक अमल जिसकी शरीयत इस्लामिया ने तालीम दी है, वो है सदक़तुल फित्र, या जिसे हम फितरा कहते हैं। इसके मुख्तलिफ मसाइल हैं। नंबर एक, सदक़तुल फित्र क्या है? सदक़तुल फित्र एक ऐसा अमल है, एक ऐसी चीज है जिसको शरीयत इस्लामिया ने हुक्म दिया है कि इस अमल को अंजाम दिया जाए, ये नेकी भी की जाए। सदक़तुल फित्र की हिकमत क्या है? हम सदक़तुल फित्र क्यों अदा करें? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मकसद बयान। नंबर एक, ताकि रोजे में कोई कमी हो गई है, कोई नक्स है, कोई खराबी हो गई है, कोई कोताही रह गई थी, तो उसकी भरपाई हो जाए, उसकी तलाफी हो जाए। और ये सदक़तुल फित्र आपके रोजे के सवाब की जो कमी है, उस कमी को मुकम्मल कर दे। ये पहला मकसद। दूसरा मकसद क्या है? तुअमतुल लिलमसाकीन, ताकि मिस्कीनों के लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम हो जाए, उनके यहां भी ईद की खुशियां आ जाए, और आपके इस सदक़े की वजह से, इस फित्रे की वजह से उनकी ईद भी गुजर जाए अच्छी तरीके से। यह सदक़तुल फित्र की हिकमत। इसका हुक्म क्या है? सदक़तुल फित्र अदा करना वाजिब है, फर्ज है, और वाजिब और फर्ज में कोई फर्क नहीं। वाजिब है, फर्ज है, इसका अदा करना जरूरी है नमाज से पहले पहले। अब सदक़तुल फित्र किस पर वाजिब है? हर मुसलमान, बालिग, आकिल, जो भी है, बच्चा, छोटा, यहां तक कि ईद की नमाज से पहले पहले पैदा होने वाला कोई बच्चा है, उस दिन किसी की पैदाइश हो रही है, उसकी तरफ से भी सदका अदा करना, फित्रा अदा करना, ये वाजिब है हर एक की तरफ, घर के हर मेंबर की तरफ से। फित्रा किसको दिया जाए? गरीब को, फकीर को, मिस्कीन को। अब ये गरीब, फकीर, मिस्कीन कौन है? जिसके यहां गुजारे के लिए रोजी नहीं, जिसके यहां गुजारे के लिए सामान नहीं, जिसके घर में या तो फाके चल रहे हैं
یا تو اتنا اناج نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا 1 مہینہ 15 دن 20 دن آسانی کے ساتھ گزر سکے، ایسے بندے کو آپ فطرہ ادا کریں گے، ایسے بندے تک آپ صدقۃ الفطر پہنچائیں گے۔ فطرانے کی مقدار کتنی ہے؟ 1 سا۔ 1 سا، سا مطلب 2.5 کلو، جس کو علماء نے 2 کلو 600 گرام یا 2 کلو 650 گرام یا اس کے آس پاس کی مقدار بنتی۔ تو یہ 2.5 کلو آپ کو اناج یا جو بھی ہے فطرہ ادا کرنا ہے۔ فطرے میں کیا دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو استعمال کرتے تھے اسی سے وہ فطرہ ادا کیا کرتے تھے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے وہ ایسے ہی جو ہو یا اس قسم کی کوئی اور چیز جو استعمال کرتے۔ ہمارے یہاں ہم جو استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو غلہ اور اناج استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں اس میں سے ادا کرنا چاہیے ہر فرد کی طرف سے 1 سا، یعنی تقریباً 2 کلو 600 گرام اناج، جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں، جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں، گیہوں ادا کر رہے ہیں، آپ جو ہے چاول ادا کر رہے ہیں، کھجور ادا، جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں، جو بھی آپ روزانہ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں سے جس کو بھی ادا کرنا چاہیں انشاءاللہ آپ کے لیے گنجائش۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ غلہ دیں یا قیمت دیں، اناج دیں یا پیسہ دیں؟ تو دیکھیں شریعت کے اصل تعلیم جو ہے وہ یہ کہ غلہ دیا جائے، اناج دیا جائے، لیکن اگر کوئی غلہ یا اناج نہیں دے پا رہا، وہ خرید نہیں سکا، یا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، یا اس کے گھر میں بھی غلہ اناج نہیں ہے، اس کو خریدنے جانا پڑے گا، اس میں ٹائم لگے گا، بھیڑ ہے، یہ کوئی مسئلہ آ گیا، تو اسی صورت میں پیسے بھی ادا کیے جا سکتے، قیمت بھی ادا کی جا سکتی۔ لیکن ہمارے یہاں پہلی فرصت میں لوگ پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی فرصت میں لوگ پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہرحال مناسب نہیں۔ گنجائش ہے آپ کے لیے کہ آپ پیسہ نکال سکتے ہیں، آپ جو ہے قیمت میں بھی فطرہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کا فطرہ ادا نہیں ہوا، ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن غلہ اور اناج نکالنا یہی سلف کا اصل طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام کیا یہی تصور تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ یا اناج ہی نکالا جاتا تھا۔ فطرہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے، چاند نکلنے سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک آپ کو یہ فطرہ ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی 1-2 دن پہلے رمضان میں ہی فطرہ نکالنا چاہ رہا ہے، ادا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ یعنی اب آپ یہاں سے اگر فطرہ نکال دیتے ہیں، کل پرسوں نرسوں، یہ 2-3-4 دن باقی ہیں، ان دنوں میں نکال دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے گنجائش ہے اور آپ کا فطرہ ادا مانا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں فطرہ ادا کر رہا ہوں تو آپ ادا کر سکتے ہیں 1-2 دن 3 دن پہلے بھی، جیسا کہ صحابہ کرام وغیرہ کا طریقہ۔ فطرہ کہاں دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، ہم نے بات کر لیا۔ کہاں دیا جائے گا اس حوالے سے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہیں آپ ادا کریں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ سعودی میں رہتا ہے تو وہ وہیں ادا کرے گا، آپ اس کی طرف سے یہاں نہیں ادا کریں گے۔ اگر آپ کہیں اور ہیں، آپ کے گھر والے یہاں ہیں، تو جہاں آپ ہیں وہاں ادا کریں گے۔ اگر میں یہاں ہوں تو میں یہاں ادا کروں گا، میرے گھر والے جہاں ہیں میرے گھر والے وہاں ادا کریں گے، جو جہاں ہے وہاں ادا کرے گا۔ یہ اصل شریعت کی تعلیم ہے، اس لیے کہ صدقے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جہاں صدقہ نکالا جائے وہیں کے غریب غربا فقیر فقراء مسکین مساکین میں تقسیم کیا جائے، یہ اصل تعلیم۔ ہاں گنجائش ہے کہ اگر کوئی یہاں لینے والا نہیں ہے، یا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کسی کو آپ جانتے نہیں کہ کس کو دیا جائے یا کہاں پہنچایا جائے، تو اسی شریعت میں آپ اپنے بچے کی طرف سے جو سعودی رہتا ہے آپ یہاں ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی اس کو نہیں مل رہا ہے جس تک وہ غلہ اناج یا فطرہ پہنچا سکے، تو گنجائش ہے اس کی ادا کر سکتے، لیکن پہلی فرصت میں آپ اس کی طرف سے نکالنے کی کوشش کریں، یہ اصل تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی فطرے کے تعلق سے۔ اب آئیے چاند کے حوالے سے کچھ باتیں، چاند کے حوالے سے 1-2 باتیں میں نے کر دیا۔ اب چاند جب نکل گیا، شوال کا چاند، رمضان کا مہینہ گویا کہ مکمل ہوا، اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، آپ نے چاند دیکھا، چاند دیکھنے کے بعد سے ہی پہلے تو چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اسی وقت سے لے کر کے
اب آپ کو تکبیرات کا اہتمام کرنا. اب تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ الگ الگ الفاظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. شروع میں 2 مرتبہ بھی اللہ اکبر ہے، 3 مرتبہ بھی اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی الفاظ ثابت ہے. ایسے کئی ایک الفاظ ہیں، تقریباً 5 طرح کے الفاظ ہیں جن کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے کہ تکبیرات کی صورت میں آپ ان کلمات کو پڑھتے رہیں چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے صبح نماز ادا کرنے سے پہلے تک. اچھا، ہمارے یہاں لوگ جب عید کے لیے نکلتے ہیں، عیدگاہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے کوئی مائک میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اجتماعی تکبیرات کا اہتمام نہیں کرنا ہے، اپنا اپنا پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی مائک میں پڑھے گا تو پڑھیں گے، کوئی مائک میں نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھیں گے. سب خاموش بیٹھ جاتے. وہاں سے آواز آ رہی ہے تو پڑھ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی تو خاموش ہو گئے. سب کو اپنی الگ الگ پڑھنا ہے. اجتماعی تکبیرات کا کوئی ثبوت صحابہ کرام کے یہاں نہیں ہے. اجتماعی تکبیرات کا ہمیں اہتمام نہیں کرنا ہے. اجتماعی تکبیر ادا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ایک بات کہ آپ نے چاند رات گزارا جیسے بھی، چاہے جاگ کر یا سو کر، لیکن یاد رہے کہ جاگنے کے پیچھے کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، لوگ اس رات کو بھی جاگ کر کے عبادتوں کے ساتھ گزارتے اور یہی تصور کرتے کہ اس رات کو نہیں جاگا تو سارے رمضان کی نیکیوں پر پانی پھر گیا. آپ جاگ رہے ہیں، لیکن عید کی نماز سے زیادہ بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. کتنے ایسے ہیں نیا کپڑا اچھے سے جو ہے اس کو استری کر کے، آئرن کر کے، خوشبو لگا کر کے، بدن پر پرفیوم چھڑک کر کے اور سرما اور یہ اور وہ سب لگا کر کے عیدگاہ پہنچتے ہیں، لیکن کتنے ہیں انہوں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی ہوتی. سنت کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں لیکن فرض کا اہتمام آپ نے نہیں کیا. فجر کی نماز آپ نے ادا نہیں کی. اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں سنت ادا کرنے کا شوق بہت زیادہ، اچھی بات، لیکن فجر کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے. یہ بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور پھر عیدگاہ میں پہنچتے تو وہاں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی عیدگاہ میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے. اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی ہے، یہیں سے پڑھ کر کے جائیے، وہاں کو کسی کو تشویش میں مت ڈالی، وہاں فتنے کا سبب مت بنیے کہ آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے کوئی 2 رکعت نہیں. ہاں، اگر عید کی نماز کسی بھی وجہ سے مجبوری میں مسجد میں ہو رہی ہے، آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام پر آپ پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے. لیکن عید کی نماز عیدگاہ میں، ہال میں، میدان میں، صحرا میں ہو رہی ہے اور آپ وہاں جا کر کے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھیں تو شریعت اسلامیہ کے یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو اس چیز سے بچنا ہے. تو میں نے کہا عید کے دن خصوصی طور آپ کے نہانے سے زیادہ، آپ کی عید کی نماز سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ روزانہ. لیکن چونکہ عید کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ہمیں عید میں شریک ہونا ہے، اس لیے لوگ بعض دفعہ گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں. رات کو 2 بجے آئے سو گئے، سوچیں گے کہ 6 بجے نماز ہے، چلو 5 بجے تک سوئیں گے، نماز فجر کی نماز غائب کر دیا. اس کے بعد اٹھتے ہیں، نہاتے، کپڑا پہنتے، سیدھا عیدگاہ میں پہنچتے ہیں. عید کی نماز کے دن فجر کی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں اور خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں. ایسے ہی جب آپ عید کے لیے جائیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ غسل کیا کرتے تھے. جو بھی اچھا کپڑا ہے، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہی صحیح، تو آپ جو ہے اچھے سے اچھا کپڑا استعمال کریں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے جائیں اور خوشبو کا استعمال کریں. عورتیں خوشبو سے پرہیز کریں. عورتیں بھی خوشبو لگا کر کے بعض دفعہ جاتی. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے گھروں کی کہ عورتوں کو بنا کریں، روکیں، انہیں باز رکھیں اور ایسی چیز گھر میں دیکھیں کہ عورتیں اس کو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں. پابندی لگائیں اور روکنے کی کوشش کریں. ایسے ہی عورتیں چوڑیاں، کنگن ایسے پہنتے کہ راستوں میں آواز آتی ہے.
یہ بھی مناسب نہیں ہے. عورتوں کے لیے راستے میں یا جو ہے وہاں عیدگاہ کے اندر اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے. وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں گے. تو ایک اور چیز کہ آپ عیدگاہ کے لیے جب نکل رہے ہیں، عید کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے نکلیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمارے لوگ نہانے میں، جلد بازی میں، بچے کو اس کو تیار کرنے میں بعض دفعہ اس سنت پر عمل کرنا بھول جاتے. اس سنت کی پابندی کریں، اس سنت کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے نکلا کرتے تھے. پاک عدد میں کھجور کھائیں اور پھر عیدگاہ کے لیے آپ روانہ ہوں. ایسے ہی آپ عیدگاہ کی نماز کے لیے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ تبدیل کریں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق. عید کی نماز کا یا عید کا جب دن ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر دیتے. چاہے تھوڑا ہی راستہ کیوں نہ بدلے، ایک گلی ہی کیوں نہ آپ بدلے. شہر کے حساب سے چونکہ گنجائش کم ہوتی ہے بعض دفعہ، تو چاہے آپ ایک گلی دو گلی ہی کیوں نہ بدلے، لیکن بہرحال راستے میں اختلاف ضرور ہونا چاہیے. اور راستے میں جاتے ہوئے تو نہیں، لیکن راستے میں جاتے ہوئے عیدگاہ کی نماز کے لیے راستے میں بھی تکبیرات کا اہتمام کریں. اس لیے کہ جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچے گی وہاں کی زمین، وہاں کی چیزیں، وہاں پر موجود تمام اشیاء آپ کے حق میں اللہ کے یہاں گواہی دیں گی کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری حمد و ثنا بیان کیا تھا اور یہ الفاظ کہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو راستہ تبدیل کرنا یہ سنت ہے اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. عید کی نماز کے بارے میں باتیں آپ کو وہاں بھی بتائی جائیں گی اور اس کے حوالے سے درست سے بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے. عید کی نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، لیکن بہت دفعہ ہمارے یہاں لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، اس سلسلے میں بعض دیگر چیزیں انجام دیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عید کے دن، جس دن عید ہوتی ہے اس دن ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے یہاں ایک چیز جو بطور خاص دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کا قافلہ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتا ہے. قبروں کی زیارت، یعنی آپ کے شہر میں ہوتا ہے قبرستان کی زیارت کے لیے لوگ عید کے دن کو خاص کرتے کہ ہم تو زندہ ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے قبرستان میں، تو چلو ان کو بھی اپنی اس خوشی میں شریک کرتے یا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں. عید کے دن قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان کی زیارت کے لیے عید کے دن کو خاص کرنا یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے عید کے دن کو قبرستان کی زیارت کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ قبرستان کی زیارت آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. شریعت میں اس کی گنجائش ہے. آپ اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر لیں، اس دن مجھے جانا ہے اور اس دن قبرستان کی زیارت کرنا ہے، فیملی کو لے کر کے جائیں گے، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو لے کر کے جائیں اور قبرستان کی زیارت کرے، تو یہ عمل شریعت میں بدعت ہے. اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور صحابہ کرام کا اس پر عمل نہیں رہا ہے. تو قبرستان کی زیارت سے بچنا چاہیے. عید کے دن خاص طور سے قبرستان کی زیارت آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو سرسری بتائی گئی، تفصیلات بہت ساری ہو سکتی ہیں اور عید کے حوالے سے باتیں بھی آپ کو عیدگاہ میں بھی بتائی جاتی ہیں کہ کیسے آپ کو عید کی نماز ادا کرنا ہے، کیسے آپ کو کیا کرنا ہے. عید کا خطبہ بھی سننا چاہیے اس لیے کہ بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہاں کیا ہے، عید کی خوشیاں دراصل اسی کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے کو صحیح سے گزارا، جس نے رمضان میں نیکیاں کی، جس نے رمضان میں روزے رکھے. ورنہ روزہ خوروں کی کون سی عید؟ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کیا ان کی کون سی عید؟ جنہوں نے عبادتیں نہیں کی ان کی کون سی عید؟ جنہوں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ان کی کون سی عید؟ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی فرض نمازوں تک کو چھوڑا ان کی کون سی عید ہے؟ ایسے لوگوں کی کوئی عید نہیں. عید اس کی ہے کہ جو رمضان میں نیکیاں کرتا ہے. عید اس کی ہے جو رمضان کو صحیح سے گزارتا ہے. عید اس کی ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر
اپنی جان، مال، انرجی، طاقت، قوت اور دیگر تمام چیزیں سے قربانیاں دی۔ عید اس کی ہے جس نے رمضان میں قیام اللیل کا، تہجد کا، تراویح کا اہتمام کیا۔ عید اس کی ہے جس نے رمضان میں صدقہ اور خیرات کیے۔ عید اس کی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ عید اس کی ہے جس نے غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ عید اس کی ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ عید اس کی ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو۔ عید اس کی ہے جو اپنی اس زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جو رمضان کو بھی یہاں وہاں ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جو کھانے پینے میں رمضان کو لو لعب کا مہینہ بنا لیتا ہے۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں جس نے رمضان کا مہینہ نہیں گزارا، بلکہ ایسے بندے کے لیے خوشیاں تو چھوڑیے، ایسے بندے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کی بددعا ہے، اور اس بددعا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے کچھ دن ابھی باقی ہیں۔ عید کی تیاریاں آپ کریں اور ضرور کریں، لیکن عید کی تیاریوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ رمضان کے بقیہ دنوں، ایام، راتوں اور اس کے جو ہے گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی بخشش کروانے کی کوشش کریں۔ ابھی کم از کم آج کے بعد 4 دن باقی، کم از کم 5واں دن بھی آپ کو مل جائے تو الحمدللہ، لیکن کم از کم 4 دن باقی ہیں۔ جن 4 دنوں میں 2 راتیں طاق راتیں ہیں، ہو سکتا ہے ان 2 راتوں میں سے کوئی رات وہ ہو جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رمضان کے ان بقیہ دنوں کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سستیاں ہو جاتی ہیں، نادانیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، ان بقیہ دنوں کی قدر کرے اور ان بقیہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لیں، دعائیں کر کے اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو منا لے۔ اللہ ناراض ہوگا، مان جائے گا، وہ مان جائے تو آپ کے لیے عید کے دن کی جیسی خوشیاں وہ کئی ایک خوشیاں آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو راضی کیجئے، اس کو منائیے، اس کے لیے عبادتوں کا اہتمام کیجئے اور عبادتوں کا طریقہ وہی اختیار کیجئے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو صدقۃ الفطر اور عید کے احکام کے اور چاند رات کے حوالے سے اور بقیہ دنوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو رمضان کے بقیہ دنوں کی قدر کرتے ہوئے مزید نیکیاں، مزید اچھے کام، مزید خیر اور بھلائی کے کام اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی نیکیاں اب تک ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے، خاص طور سے فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے درمیان ہماری بہنوں کی، ہماری ماں کی، ہماری عورتوں کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے علاقے، ہمارے ملک اور ہمارے محلے کی، ہمارے شہر کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ ہم سبھی کو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون